السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں اسلام ٹوڈے کا ہوسٹ ہوں۔ آج کل کے زمانے میں بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے مسائل جن میں لوگ ہر وقت گھرے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پہ آج کل بہت مہنگائی ہے، بہت سی پرابلمز ایسی ہیں کہ لوگوں کے لیے رہنا کرنا، اپنے خرچے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انسان نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جی اب میں کس طرح یہ سارے کام کروں گا اور کس طرح میرے زندگی کا سلسلہ چلے گا۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اور انہوں نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی طرف سے ہمیں دین کی طرف سے کوئی ایسی گائیڈنس ملنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ کے رکھی ہے قرآن مجید میں، ہم اسے اسٹڈی کریں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو سورہ شرح میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو پھر ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پہ ایک وقت گزاریں۔ یہ ہمارے بیسیکلی یہ ہمارا ایک امتحان گاہ ہے، ہمیں یہاں امتحان دینے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہیں پہ ہم نے رہنا، یہیں سب کچھ کرنا ہے اور پھر ہماری موت ہو جائے گی۔ ہم نے وہی پڑھائی کرنی ہے، وہی جاب یا بزنس کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے کرنے ہیں، ان کو ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا، وہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا۔ نہیں، ایکچولی یہ ہماری ایک ٹیمپرری زندگی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے، اور اس جو آخرت کی زندگی، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسری زندگی کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، بیوی حوا جو تھے، وہ جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم جنت کی مخلوق ہیں، ہمارے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہمیں بہت سارے امتحان آتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری گائیڈنس کے لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو آزماتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے نیک لوگوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ تو آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم سنتے ہیں کہ جی آج کل خاص طور پہ ایسٹرو فزکس، یعنی جو آسمان اور جو ستارے اور پلینٹس اور ان سب پہ بڑی اسٹڈی کی جا رہی ہے۔ تو سائنس آہستہ آہستہ کوشش کر رہی ہے قرآن کے قریب پہنچنے کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی سائنس بہت زیادہ ترقی کر کے اور ہم اس کو فالو کریں، مگر اصولاً ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس ابھی تک قرآن تک پہنچی نہیں ہے۔ شاید پہنچے، شاید نہ بھی پہنچ پائے، کیونکہ سائنس ہر تھوڑے دنوں کے بعد اپنی تھیوریاں چینج کر دیتی ہیں، اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو سائنس جو آج کے زمانے میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے، ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اور سورج تک پہنچنے میں ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے، اس کی شعاؤں کو پہنچنے میں۔ ان شعاؤں یا روشنی کو وہ سپیڈ آف لائٹ سے کرتے ہیں کہ روشنی اتنی تیز ہو کہ وہ یعنی بہت زیادہ سپیڈ پہ چلتی ہے روشنی، آپ کو اندازہ ہوگا، اسے بھی پہنچنے میں 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ تو اتنا دور ہے سورج ہم سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری گلیکسی ہے، اور اس میں تقریباً 400 ارب کے قریب مختلف ستارے ہیں اور پلینٹس ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، 400 ارب۔ اور ایک طرف سے دوسری طرف اگر آپ اپنی گلیکسی کے جانا چاہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، تو لائٹ کی سپیڈ پہ یعنی روشنی کی رفتار پہ اگر آپ چلیں تو تقریباً 1,00,000 سال آپ کو لگیں گے۔ اور اس 1,00,000 سال کے درمیان ان کی بھی تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کے نمبرز بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس وقت جو ان کی انفارمیشن ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب یہاں ستارے اور پلینٹس وغیرہ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اور اسے گیلیکسی کہا جاتا ہے، اس گیلیکسی میں 1,00,000 سال آپ کو لگیں گے روشنی کی رفتار سے چلتے ہوئے یا شاید اڑتے ہوئے، کہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے، تو ایک گیلیکسی میں پہنچنے میں 1,00,000 لائٹ ایئرز آپ کو لگ جائیں گے۔
آپ کا یہ جو یونیورس ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہماری ایک گیلیکسی ہے، ایسی تقریباً 2 ٹریلین گیلیکسی ہیں، یعنی 2000 ارب گیلیکسیاں اس طرح کی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کا ایک اندازہ ہے کہ 93 ملین سال لگیں گے، 9 کروڑ 30 لاکھ سال لگیں گے لائٹ کی سپیڈ پہ اگر آپ چلتے ہیں کہ ایک یونیورس کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکیں آپ۔ تو میرے حساب سے یہ یونیورس صرف پہلا آسمان ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا 7 آسمانوں کو اور انہی کی مثال کی زمینوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمائی، یہ سورہ طلاق کی آخری آیتوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ یہ ایک آسمان صرف بقول آج کل کے سائنٹسٹ کے تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے آپ کو ایک کونے سے، یعنی 93 ارب سال آپ کو لگیں گے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ، اگر آپ سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آسمانوں کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ امام ابن حبان کے جو مجموعہ احادیث ہے اس میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 361۔ اس میں اس حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی کی گئی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کیا اور انہوں نے پوچھا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے بڑی نازل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جس طرح انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پہ ایسی ہے جیسے جنگل کی فضیلت انگوٹھی میں۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمان میں ہر آسمان اتنا بڑا ہے کہ اگر پہلے آسمان کو لیا جائے اور اس کی یعنی مثال لی جائے، جیسے وہ اتنا بڑا ہے جتنی ایک انگوٹھی ہے، اور اس کو آپ کسی ریگستان میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ریگستان اتنا بڑا ہے جتنا دوسرا آسمان ہے۔ اب وہی انگوٹھی اگر دوسرا ریگستان کو، دوسرے والے کو اگر آپ ایک انگوٹھی کی مثال دے دیتے ہیں تو اور اس کو ریگستان میں رکھتے ہیں تو تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے، یعنی ہر آسمان اتنا چھوٹا ہے جتنا ریگستان میں ایک انگوٹھی کو رکھا جائے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ 9 کروڑ 93 ملین لائٹ ایئرز لگیں گے، 93 ارب سال لگیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں لائٹ کو۔ اتنا بڑا ایک آسمان ہے، اس کی مثال صرف ایک انگوٹھی کے برابر ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں۔ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے، یعنی اتنا چھوٹا ہے تیسرے آسمان کے مقابلے میں جیسے ایک انگوٹھی کو رکھا جائے ریگستان میں۔ تو پہلا آسمان ایک انگوٹھی کے برابر ہے دوسرے آسمان کے جسے ریگستان میں رکھا جائے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسرا آسمان پہلے آسمان سے کتنا بڑا ہے، پھر تیسرا آسمان اس سے، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں ماشاءاللہ۔ اور 7 آسمان جو ہیں وہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جس طرح انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پہ ایسی ہے جیسے جنگل کی فضیلت انگوٹھی پہ ہو۔ تو 7 آسمان اتنے ہو جاتے ہیں کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں جیسے ایک انگوٹھی جنگل میں پڑی ہوئی ہو، اور عرش کی سائز اتنی ہے کہ وہ کرسی ایک ریگستان میں پڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کا جو طول ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین ہے ان سے بھی زیادہ بڑا رقبہ جو ہے وہ جنت کا ہے۔ تو وہ جنت انہوں نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے
ایک اور صورت میں سورہ الزرخوف میں فرماتے ہیں، جو سورہ نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو، جو تمہارے اعمال کے بدلے میں ہے، جو تم عمل کرتے تھے اچھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دنیا جس کے ہم تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گیلیکسی میں رکھا ہے جو 400 ارب جس میں پلینٹس ہیں اور ستارے ہیں، ایسی تقریباً 2000 ارب گیلیکسیز ہیں پہلے آسمان پہ۔ دوسرا آسمان پہلے سے اتنا بڑا ہے جیسے پہلے آسمان کی مثال انگوٹھی کے برابر ہے اور دوسرے آسمان کی مثال ایک ریگستان کے برابر ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا پاورفل ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے ہوتا ہے، تبھی اس نے ہماری تسلی کے لیے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب پہ مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب پہ اتنا کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہر مصیبت کے بعد ہمارے لیے آسانی کرے گا، اور اس نے اتنی بڑی جنت ہمارے لیے، ایک اتنی بڑی نعمت، جہاں ہم یہ 60-70 سال کی زندگی کا جو ہم ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا انعام، اس کی وراثت جو ہمیں دی گئی ہے، وہ دی گئی ہے جنت، اور جنت اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ طول کے بارے میں کہا گیا جنت کی، عرض کا تو اللہ عالم کتنا بڑا ہوگا۔ میری اپنے بھائیوں سے یہی درخواست ہے، بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اس سے مانگیں، وہ ہر مصیبت کو حل کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔